من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح باب ہادی عشر درس نمبر 6۔ آج کے درس کا عنوان ہے معرفت کے واجب ہونے کے سمعی دلائل۔ اس سے پہلے عقلی دلائل ذکر کیے تھے شارح فاضل مقداد نے، اور 2 دلیلیں انہوں نے پیش کی تھیں۔ ایک دلیل یہ تھی کہ چونکہ وہ خوف جو اختلاف آراء کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو دور کرنا واجب ہے، اور خوف کو دور کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے خدا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے رسول آیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آیا۔ تو ہر طرح کی رائے موجود ہے، اور انسان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے سچ مجھے معلوم نہ ہوا اور حقیقت میں خدا رسول سب کچھ ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر جواب دہ ہونا پڑا تو کیسے جواب دہ ہوں گے؟ تو یہ تبھی دور ہو سکتا ہے خوف جب انسان خود معرفت حاصل کرے، خود علم حاصل کرے، اسے پتہ ہو کہ واقعا خدا ہے، نبی ہے، تو تبھی وہ ان کی باتوں پر عمل بھی کرے گا۔ تو چونکہ دفع خوف واجب ہے، اور دفع خوف جو ہے بغیر معرفت کے ممکن نہیں، لہذا معرفت واجب ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل یہ کہ شکر منعم واجب ہے۔ منعم یعنی نعمت دینے والا، اور نعمت دینے والے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ معرفت سے ہوتی ہے۔ بغیر معرفت کے انسان اس کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوگی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ عقل کہتی ہے کہ جب آپ کو کسی نے کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو بندہ جانتا ہی نہ ہو اس کو بھئی نعمت دی کس نے ہے تو شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ لہذا ضروری ہے معرفت حاصل کریں۔ یہ تو خیر عقلی دلیلیں تھیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اب دلیل سمعی کی طرف آتے ہیں۔ سمعی کو دلیل نقلی بھی کہتے ہیں۔ سمعی یعنی سنی ہوئی، سم سے ہے نا، سنی ہوئی دلیل اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے حبیب نے جو کچھ لوگوں کو بتایا، لوگوں نے اس کو سنا اور سن کر آگے منتقل کیا، اس لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمعی کہتے ہیں۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو کامن سینس کے ذریعے سے تعمیر کی جاتی ہے، کامن سینس کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے، اور کامن سینس اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لہذا ہر انسان جب کامن سینس کو استعمال کرے گا تو وہ اس عقلی دلیل کو خود سمجھ بھی سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دلیل ہوتی ہے یہ عقل کی مدد سے قائم نہیں ہوتی، یہ سم یعنی شریعت کی مدد سے قائم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے، جن کو اللہ نے اپنا نبی اور نمائندہ بنا کر بھیجا، ان سے یہ سنا گیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ معرفت واجب ہے، اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں سمعی دلیل۔ دوسری طرف سے اس کو نقلی بھی کہتے ہیں، نون قاف لام، یہ نقلی۔ نقلی کا مطلب کیا ہے؟ جو نقل ہو کر آئی ہو، منتقل ہو کر آئی۔ یہ بذات میں نے اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں نقلی کا کچھ اور مطلب دیا جاتا ہے۔ نقلی در مقابل اصلی ہوتی ہے۔ اردو میں ایک چیز ہے اصلی اور ایک ہے جعلی۔ جعلی کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نقلی بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں علم کلام میں نقلی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو منقول ہو کر آئی ہے پیغمبر سے یا ائمہ معصومین سے، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، اور اسی کو سمعی دلیل بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو وجوب معرفت کے سمعی دلائل ہیں جنہیں نقلی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی کئی ایک، لیکن یہاں شارح فاضل مقداد نے صرف 2 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور اپنے اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو فاضل مقداد کے مطابق اس آیت میں فعلم یعنی جان لو کہہ کر جاننے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور فعلم کیا ہے؟ صیغہ امر ہے۔ صیغہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ علم اصول فقہ میں ثابت کیا گیا ہے، لہذا اس سے وجوب ثابت ہے۔
دیکھیں نا، ایک صغرا کبرا بناتے ہیں علم اصول فقہ میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ علم صیغہ امر ہے صغرا، کبرا صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، نتیجہ علم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی اور کئی مقامات پر شارح نے اس کتاب میں کئی دلائل علم اصول فقہ سے مستعار لی ہیں، جیسے اجماع کی حجیت کی بات تھی، وہ بھی انہوں نے اصول فقہ سے مستعار لی۔ یہاں کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ علم اصول فقہ، علم کلام علم اصول فقہ سے اشرف اور اقدم ہے، دوسرے علوم اس علم سے دلائل مستعار لے سکتے ہیں، لیکن علم کلام کا اپنے ماتحت علوم سے دلائل مستعار لینا معقول نہیں لگتا، یہ اشرف ہے، یہ اقدم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی فرد علم کلام کے دلائل کو قبول ہی نہ کرے اور دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو تو اس کے لیے اصول فقہ کے دلائل کیسے کارآمد ہوں گے؟ مسئلہ ہے نا۔ یعنی اصول فقہ کی نوبت تب آتی ہے جب بندہ آپ مان لے خدا ہے، رسول ہے، قرآن ہے، آخرت ہے، یہ چیزیں جب وہ مان لے گا تو اس کے بعد ان چیزوں سے استنباط کرنے کے طریقے ڈھونڈے گا، اور وہ طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اصول فقہ کہلاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتا، خدا رسول وغیرہ وغیرہ کو، تو علم اصول فقہ کہاں سے قبول کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ کی باس علم کلام کو صحیح، درست اور مسلم مان کر چلتی ہے، تو گویا اصول فقہ کے دلائل علم کلام سے لیے گئے ہیں۔ آپ علم کلام پڑھاتے پڑھاتے اصول فقہ کے دلائل لے کر آ گئے ہیں، تو یہ تو بات درست نہ ہوئی نا۔ تقدم و شیء علی نفس سے ہی لازم آئے گا اس سے کہ آپ پہلے لے رہے ہیں، ابھی تک تو تسلیم ہی نہیں ہوا، ابھی تک تو مانا ہی نہیں گیا۔ اصول فقہ ثابت ہوگا تو پھر اس کو یہاں پر لائیں گے۔ تو لہذا ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ اعتراض کرے، بہرحال انہوں نے یہاں پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، ان فی اختلاف اللیل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم لأولی الالباب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب و روز کی تبدیلی میں صاحبان عقل کے لیے نشانی، یعنی جو شخص کائنات کی تخلیق میں تدبر کرے تو یہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات مصنوع ہے، یعنی مخلوق ہے، یعنی بنائی گئی ہے، یعنی کسی نے بنائی ہے، اور بنائی ہے تو بنانے والا بھی ہے، اور بنانے والا قدرت اور علم کا مالک ہے۔ تو شارح فاضل مقداد نے اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث نبوی بھی نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ویل لمن لا کہا بین لحییہ ثم لم یتدبر، بربادی ہے، افسوس ہے اس شخص جو اس آیت کو پڑھے لیکن اس پر غور و فکر نہ کرے۔ شارح فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس آیت میں تدبر نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، یعنی اس آیت میں اجرام سماوی اور زمینی کا ذکر کر کے ان میں تدبر کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں میں تدبر کا مطلب ہے کہ ان میں تخلیق، قدرت اور علم کی نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ ان کا ایک خالق ہے جو عالم و قادر بھی ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو شخص ان میں تدبر نہ کرے وہ قابل مذمت ہے، اور جس چیز کے ترک کرنے پر مذمت کی جائے وہ واجب ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر اور استدلال واجب ہے۔ تو اگر استدلال واجب ہے تو اسی کا تو نام کیا ہے؟ معرفت ہے۔ غور و فکر کرنے سے ہی معرفت حاصل ہوتی ہے نا۔ لہذا ثابت ہوا دلائل نقلی سے، دلائل سمعی سے بھی یہ ثابت ہوا کہ معرفت کا حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ تو عبارت کی طرف توجہ فرمائے، محمد دلیل سمعی فل وجہین، اس کی جو سمعی یا نقلی دلیل ہے یا شرعی دلیل آپ اس کو کہہ لیں، دو دلیلیں اس کی۔ الاول پہلی دلیل ہے قولہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس ایک اللہ کے۔ والامر للوجوب، صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہیں پر میں نے وہ ٹکڑا لگایا تھا کہ یہ اصول فقہ کی بحث ہے، امر کا وجوب پر دلالت کرنا۔
وثانی دوسری دلیل کیا ہے، لما نزل قوله تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، اولی الالباب۔ قال النبی، پیغمبر نے فرمایا، ویل لمن لا کہا بین لحیی، ویل ہوتا ہے لفظ بربادی کے لیے، بد دعا کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال، کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی نا تو لفظ ویل، اللہ تجھے برباد کر، ٹھیک ہے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل بتایا گیا ہے، جہنم کی مختلف وادیاں ہیں جن میں سے ایک وادی ویل ہے، تو یہاں پر لفظ البتہ ویل کیا ہے، بد دعا کے معنی میں ہے۔ لا کہا بین اللحیے، لحیے یعنی دونوں جبڑے، لحیون کہتے ہیں زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، لحیون نہیں، لحیون زبر کے ساتھ، جبڑا یا داڑھی کے اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہ جگہ تو جبڑے دو ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے، داڑھی دونوں طرف اگی ہوتی ہے، داڑھی کو کہتے ہیں لحیتن، اور لحیون کہتے ہیں ایک جبڑے کو لحیین یعنی دونوں جبڑے۔ تو جب بندہ بات کرتا ہے، پڑھتا ہے، بولتا ہے تو دونوں جبڑے ہلتے ہیں نا، بول رہا ہوں تو میرے جبڑے ہل رہے ہیں۔ لا کا یلاقو کا مطلب ہوتا ہے گمانا پھرانا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اس آیت کو گما پھرا رہا ہے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی کیا مطلب، یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت تو کر رہا ہے، زبان پر یہ آیت جاری ہے لیکن اس کے ساتھ تدبر نہیں ہے، غور نہیں ہے، ثم لم یتدبرھا، منہ میں بول دیا لیکن اس پر غور نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کے بارے میں ہماری حالت یہی ہے، ہم لفظوں کی جگالی کر دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں یہ آیت ہے یہ آیت، لیکن اس پر تدبر نہیں ہے، اس کا غور نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں، اور کوئی تھوڑا بہت جو سمجھ آئی ہے تو پھر اگلا مرحلہ بھی اوکھا ہے، یعنی عمل والا۔ تدبر ہوگا تو عمل آئے گا، تدبر ہی نہیں ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا یہ، کوئی بندہ قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، اس کو قاری صاحب آگے جی، حافظ آگے، بڑا احترام دیا جاتا ہے، تو ادھر جو قاری صاحبان کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، قاری ہونا اچھی بات ہے، مفید بات ہے، نقصان دہ نہیں ہے یقیناً، لیکن قاریوں کے کام کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان قرآن کو گھما رہے ہیں، جگالی کر رہے ہیں، لیکن نہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ اس پر عمل کی کوشش، دنیاوی مفادات کے لیے اس کا رٹا لگا لیا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس عوام کو بے وقوف بنانا ہے، بھائی عوام پیچھے چلتی رہے، واہ بھائی واہ، بڑے رات بھر میں جناب پورا قرآن ختم کر دی، وہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ قرآن بندہ ختم کرتا رہے۔ اب یہ ہمارے یہاں ایک مقصد بن گیا، او جی فلانے نے قرآن بڑا جلدی ختم کر لیا، جی فلانے نے دیر سے ختم کیا، یعنی ختم کرنا بذات خود کیا ہے، ایک مقصد ہے کہ قرآن میں یہ مقصد ہے ہی نہیں، قرآن تو نازل ہوا تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور پڑھ کر اور سمجھ کر پھر اس پر عمل بھی کریں۔ تو پیغمبر کی یہ حدیث جو ہے نا، یہ صرف اس آیت نہیں ہر آیت پر فٹ آتی ہے دیکھا جائے کہ ویل لمن لا کہا بین لحییہ ثم لم یتدبرھا، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے منہ میں ان آیات کی جگالی تو کی، ان پر غور فکر نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور کر لی تو پھر عمل کی نوبت نہیں آئی، یعنی عمل نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ رتب الذم علی، شارح کہتے ہیں رتب الذم علی تقدیر عدم تدبرھا، پیغمبر اکرم نے مذمت کی ہے، مذمت کی ہے کس کی، علی تقدیر عدم کیا ہے وہ، تدبرھا، کہ جو شخص تدبر نہیں کر رہا، غور نہیں کر رہا اس آیت میں، اس کی مذمت کی ہے۔ اور تدبر کیا ہے، استدلال ہے، تو عدم تدبر کا مطلب عدم استدلال، علی تقدیر عدم تدبرھا ای عدم الاستدلال، یعنی استدلال نہ کرنا، بما تضمنہ الآیت، استدلال نہ کرنا اس چیز کے ذریعے سے جو اس آیت میں مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ کیا تھا،
عن ذکر الاجرام السماویۃ والارضیہ، ان میں آسمانوں کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، رات اور دن کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کی مختلف مخلوقات اور اجسام کا ذکر ہے۔ اجرام جمع ہے جرم کی، جرم نہیں، جرم کی، ٹھیک ہے، جرم اور ہے اور جرم اور ہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جرم کہتے ہیں جسم کو، ٹھیک ہے، فارسی میں جرم کہتے ہیں جراثیم کو، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی جرمز کہتے ہیں، انگلش میں جرم کہتے ہیں، فارسی والے جرم کہتے ہیں، لیکن عربی میں جرم کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ اجرام سماوی یعنی آسمان کے جتنی اجسام ہیں، جتنے ستارے سیارے ہیں، والارضی اور زمین، کہ انسان ان سب کو دیکھے، بما فیہا من آثار الصنع، ان چیزوں میں جو تخلیق کے آثار پائے جاتے ہیں، والقدرت، اللہ کی قدرت کے جو آثار ہیں، والعلم بذالک، اور اس حوالے سے اللہ کے علم کے جو آثار ہیں۔ ظاہر ہے اتنی چیزیں پیچیدہ کوئی صاحب علمی تخلیق کر سکتا ہے؟ کیسا منظم نظام ہے جناب، سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج نہیں نکلے گا ہمیشہ اندھیرا رہے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور یا اسی طرح وہ روشنی ملے گی تو بہت سارے پودے نکلتے ہیں، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو انسان کھا لیتے ہیں، انسان پھر مر جاتا ہے تو اس کو مٹی کھا لیتی ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، بڑی پیچیدہ نظام ہے۔ تو اس نظام کو بنانے والا یقیناً کوئی صاحب علم ہے، تو اس کی تخلیق، قدرت اور علم کا انسان کو پتہ تب چلے گا جب وہ ان میں غور کرے گا۔ فرمایا بما فیہا من آثار الصنع والقدرت والعلم بذالک الدالۃ علی وجود صانعہا وقدرتہ وعلمہ، کہ ان چیزوں میں تخلیق کے، قدرت کے اور علم کے آثار جو پائے جاتے ہیں، یہ آثار دلالت کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ تخلیق دلالت کرتی ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے، سن دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی صانع بھی ہے، والقدرت دلالت ان چیزوں کے محکم اور مضبوط ہونا دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا قادر ہے، وہ علم ہی، اور ان کا پیچیدہ ہونا، کمپلیکیٹڈ ہونا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا صاحب علم بھی ہے۔ تو یہ سارا غور و فکر اور معرفت ہے، یہ ساری چیزیں۔ فیکون النظر والاستدلال واجبا، بنابراین غور و فکر کرنا اور استدلال کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اول مطلوب یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں بھی معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے، عقل کی نظر میں بھی حاصل ہے، واجب ہے، اور شریعت کی نظر میں بھی استدلال کرنا، معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ ثابت ہوا کہ معرفت حاصل کرنا واجب ہے، نتیجہ علم کلام پڑھنا بھی پھر کیا ہو گیا؟ واجب۔ تو لوگ علم کلام نہیں پڑھتے، فقہ پڑھتے ہیں لیکن علم کلام نہیں پڑھتے، جبکہ شاعر نے جس انداز سے یہاں دلیل پیش کی ہے، دلیل عقلی اور دلیل نقلی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کلام کا پڑھنا پہلے واجب ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی، معرفت ہوگی تو اگلے مراحل تک نوبت آئے گی، نہیں تو انسان ان کی طرف بغیر معرفت کے چلا جائے گا۔ والسلام۔